ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش نے ہی فرعون کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا بچہ جس نے فرعون کو تباہ کر دیا اور اسرائیل کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ لیکن وہ بچہ کون تھا؟ ناظرین، JS TV میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بہت ہی سخت حالات میں ہوئی تھی، کیونکہ آپ کی پیدائش سے قبل بنی اسرائیل بہت سی آزمائشوں میں تھے، جس کی وجہ فرعون کو ایک رات آنے والا خواب تھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آنے والی آگ نے مصر کے سب گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کو چھوا تک بھی نہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد فرعون گھبرا کر اٹھا اور بیدار ہونے کے بعد اپنے سب نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ فرعون کو اس کے خواب کی تعبیر بتا سکیں۔ اس خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، فرعون اور اس کی قوم اس بچے کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات محل سے باہر شہر تک بہت تیزی کے ساتھ پھیلی اور فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ دربار میں لوگ شکایت لے کر آئے کہ اگر اسی طرح ہی لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو کام کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی، تو کیا آگے چل کے ہماری اولاد ہی کھیتی باڑی کرے گی؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے ذبح کیے جائیں گے اور 1 سال نہ کیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس سال بچے ذبح کیے جانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان آثار کو چھپا دیا کہ آپ کی والدہ حاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کو چھپا کر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن یہ سلسلہ کچھ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک صندوق میں ان کو رسی سے باندھیں اور آپ کو دریا میں بہا دیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے بھی اسی طرح کیا کہ انہوں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا اور صندوق پانی میں بہا دیا۔ یوں یہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ جب بچے کے رونے کی آواز کسی کو سنی تو وہ ایک صندوق میں بچے کو روتا دیکھ کر بہت حیران ہوا اور آپ کو اٹھا کے فرعون کے پاس لا کر رکھ دیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ فرعون نے جب صندوق کھولا اور اندر بچے کو دیکھا تو بولا، ارے یہ تو عبرانی ہے، یہ قتل ہونے سے کیسے بچ گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آسیہ بے اولاد تھی اور اپنے سامنے اس بچے کو دیکھ کر اسے اس بچے کو پالنے کی خواہش جاگنے لگی اور بولی، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جس پہ فرعون نے جواب دیا کہ تجھے فائدہ دے تو دے، مجھے اس سے نفع کی امید نہیں۔ لیکن فرعون اپنی بیوی کے اصرار کرنے پہ آپ علیہ السلام کو نہ مارنے پہ راضی ہو گیا اور آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ لیکن فرعون کو کہاں معلوم تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ کا غم کے مارے برا حال ہو رہا تھا کہ ان کے بچے کی کیا حالت ہوگی۔ اتنے میں انہیں خبر ملی کہ صندوق فرعونی اٹھا کر محل میں لے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جا کر معلوم کرو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب محل پہنچی تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچہ آسیہ کی گود میں ہے اور اس نے اس بچے کو پال لیا ہے۔ بچے کے ارد گرد خادمائیں گھوم رہی ہیں اور اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ موقع اچھا تھا اور بہن نے آگے بڑھ کر کہا، میں آپ کو ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا اور وہ اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے گی۔ فرعون نے آپ کی بہن کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا اور وہ عورت اس کی خیر خواہ ہوگی؟ آپ کی بہن نے جواب دیا کہ وہ ضرور اس بچے کی خیر خواہ ہوگی اور گھر سے اپنی والدہ کو لے آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، بچہ فوراً ہی دودھ پینے لگا۔ یہ بچہ 3 دن بعد پھر سے اپنی ماں کی گود میں واپس آ گیا تھا اور شاہی حکم سے پرورش کے لیے آپ کے حوالے کر دیا گیا اور آپ بچہ لے کر گھر آ گئیں اور اب بچہ فرعون کا بیٹا کہلانے لگا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوئی، یہاں تک کہ آپ تندرست و توانا نوجوان بن گئے۔ فرعون اپنی رعایا پہ بہت ظلم کرتا تھا، لوگوں پہ بے جا تشدد کرتا اور غریبوں کا حق کھاتا۔ فرعون اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے خود کو خدا ماننے لگا تھا اور یہ بات بھول گیا تھا کہ کوئی اور ذات بھی موجود ہے جو اس کو بنانے والی ہے اور وہی ذات اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں کہ فرعون ظلم و ستم سے باز آ جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تنبیہ کی کہ وہ باز آ جائے، لیکن اس نے آپ کی ایک نہ سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے بہت سے معجزات کی وجہ سے لوگ اللہ کو ماننے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے، اور کچھ لوگ فرعون کو سوال کرنے لگے، اور غصے میں آ کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اور ان کی قوم یہاں سے چلے جائیں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج آپ کے پیچھے بھیج دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک دریا کے پاس آ رکی، اور جب پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوج ان کے پیچھے تھی۔ ان کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا مبارک زمین پر ماریں، اور جب آپ نے اپنا عصا زمین پر دے مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا، اور سب اس راستے کا استعمال کرتے ہوئے اس دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچے۔ جب فرعون کی فوج نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اس راستے پہ چل پڑے، اور پھر اللہ کے حکم سے پانی نے یہ راستہ بند کر دیا اور فرعون کی فوج کو بہا لے گیا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ موسیٰ و ہارون کا خدا سچا ہے اور میں ان کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور فرعون کی توبہ قبول نہ کی گئی اور اسے قیامت تک عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حجاب کے پیچھے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ بے شک یہ ایک نہایت ہی بلند، باعزت اور محترم مقام ہے۔ جب آپ کو یہ مقام نصیب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہ حجاب اور پردے اٹھا دیجئے تاکہ آپ کی قدرت و طاقت کا نظارہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ کا پردہ نور ہے، اگر یہ پردہ ہٹا دیا گیا تو اس کے چہرے کی تجلیات حد نگاہ تک کی تمام مخلوقات کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ البتہ آپ پہاڑ کی طرف نظر جمائے رکھیے کہ وہ آپ سے بڑی مخلوق ہے، اور غور کیجئے کہ اللہ کی تجلی پڑنے پہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بس یہ تجلی پڑنی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ اس منظر کو دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو فوراً توبہ استغفار کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت آپ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کی پکار کا جواب دیجئے۔ ایسا لگا جیسے انہیں مرنا اچھا نہ لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مزید زندہ رہنے اور موت قبول کرنے کا اختیار دے دیا اور کہا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ عرض کیا پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی موت۔ تو آپ نے کہا پھر ابھی ٹھیک ہے، اور آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید کنٹینٹ دیکھتے رہنے کے لیے JS TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔